تین ذریعوں سے سیکھتا ہے، تین واسطے ہوتے ہیں خود انسان کے جسم کے اندر۔ نمبر ایک، بہت سارا علم انسان آنکھ سے دیکھ کر حاصل کرتا ہے۔ مثلا سامنے کوئی چیز ہے تو اس کو یہ آنکھ سے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بارے میں پھر معلومات کرتا ہے، تو دیکھ کر بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کسی جگہ کو انسان نے دیکھ لیا، اب وہ بعد میں کبھی اس جگہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ پورا نقشہ پچھلا آتا ہے کہ میں نے فلاں سن میں اس جگہ کو دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس نے دیکھا اور ذہن میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور بہت سا علم انسان کانوں سے سن کر حاصل کرتا ہے نا ایسا؟ مثلا میں اس وقت کوئی بات کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بات نہ جانتے ہوں اور میں نے کہی تو آپ نے سنا اور یاد رکھا تو حاصل ہو گیا۔ اور بہت سا علم انسان زبان سے پڑھ کر حاصل کرتا ہے نا؟ یہ تین ذریعے ہیں ہمارے جسم کے اندر علم کے حاصل ہونے کے۔ ٹھیک، عام طور سے آج کل جو ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا بہت سے ہمارے بزرگ ہیں، ان کی ایک شکایت رہتی ہے کہ جی ہم کچھ پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مگر یاد ہی نہیں رہتا ہے، بھول جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی اس کا ذہن کچھ اس طرح کا بنا دیا کہ وہ زیادہ کسی چیز کو محفوظ نہیں کر پاتا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو خیر یہ اس انسان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے آزماتے ہیں اور جب انسان کے اندر طلب اللہ دیکھتے ہیں تو پھر اس ذہن کو اللہ کھول بھی دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ایک عالم کا نام سنا ہوگا یا نہ سنا ہو، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ، بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں سمجھنا آج کل مشکل ہو جاتا ہے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، شرح العقائد، مختصر المعانی جیسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو آج بھی درس نظامی میں شامل ہیں۔ یہ چھوٹے بچے تھے تو ان کو یاد نہیں ہوتا تھا سبق، جب بھی پڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، استاذ کے پاس سبق سنانے جاتے تو وہاں ڈانٹ پڑتی تھی، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، کوئی کسر باقی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب بھی سنانے جائیں تب ڈانٹ پڑتی تھی، یاد نہیں نکلتا تھا سبق، تو بہت پریشان رہتے تھے، پڑھتے تھے، محنت کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ چھٹی کا دن تھا، اس دن پڑھائی نہیں ہوتی تھی، تو جو ساتھی تھے انہوں نے آ کر کہا کہ چلو سعد الدین آج چلتے ہیں، ذرا سیر و تفریح کر کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی سیر و تفریح تو وہ کرنے جائے جسے سبق یاد ہو، جس کو سبق ہی نہ یاد ہو وہ کیا سیر کرے، اس لیے میں اپنا پڑھتا ہوں۔ تو چھٹی کے دن میں بھی پڑھ رہے ہیں، لگے ہیں محنت کے اندر۔ اب اسی طرح پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی، تو کوئی شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ چلو، آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ یہ واقعہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا، خواب میں بھی اس کو یہی جواب دیا آنے والے کو کہ بھائی مجھے سبق یاد نہیں ہے، استاد سے ڈانٹ پڑتی ہے، مجھے سبق یاد کرنا ہے۔ تو خواب میں بھی پڑھنے لگ گئے، وہ چلا گیا۔ پھر وہ واپس آیا، ایک شخص اور آیا، اس نے آ کر کہا جی آپ چلیں، آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ تو انہوں نے خواب میں پھر اس کو بھی یہی جواب دیا کہ جی مجھے سبق یاد نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو خیر وہ بھی چلا گیا۔ تیسری مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ یاد فرما رہے ہیں، آج چلیے۔ اب وہ ننگے پاؤں نکلے ہیں خواب کے اندر۔ دیکھیے خواب حجت شرعی تو نہیں ہوتا، لیکن خواب نبوت کا 46واں حصہ بھی ہے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ وہ ننگے پاؤں نکل گئے، دوڑتے ہوئے پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے سعد الدین، 2 بار میں نے بلایا تم آئے نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب، آنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ کون بلا رہا ہے، میں نے سوچا کہیں گھومنے کے لیے، شاید سیر و تفریح کے لیے بلا رہے ہوں گے، اس لیے میں نے انکار کر دیا، میں نہیں آیا۔ فرمایا اچھا تو کیا بات ہے، کیوں اداس سے رہتے ہو، کیوں پریشان رہتے ہو،
کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام سے بھی وہی بات ذکر کی، اللہ کے محبوب مجھے یاد نہیں ہوتا ہے سبق، بہت پڑھتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، مگر جب بھی جاتا ہوں ڈانٹ ہی پڑتی ہے استاد سے، سبق یاد نہیں ہوتا ہے مجھے۔ فرمایا اچھا تو ایسا ہے، نزدیک آؤ۔ قریب بلایا، آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اپنی زبان پر لگائی تو لعاب مبارک تھوڑا سا انگلی پہ لگا، کہا منہ کھولو، وہ ان کی زبان پہ لگا دیا۔ فرمایا جاؤ سعد الدین آج سے یاد ہوگا۔ چلے گئے واپس۔ اب اگلے دن جب سبق میں آئے ہیں تو سب سے پہلے پہنچ گئے سنانے کے لیے، لیکن جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے یار، یہ سب سے پہلے چلا گیا، استاذ کا موڈ ہی خراب ہو جائے گا شروع میں، تو وہ ہم کو بھی ڈانٹیں گے، شروع میں غصہ آ جائے گا۔ تو اس کو ذرا اس طرح ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور استاذ کو بھی یہی ذہن میں آیا اسے یاد نہیں ہوگا تو خواہ مخواہ میں شروع میں ٹھیک نہیں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا اب چلے جاؤ، آخر میں آ کے سنانا، کر دیا واپس۔ خیر وہ چلے گئے، اب جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، دوسرے طلبہ سبق سنا رہے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے غلطی نکال رہے ہیں۔ استاد محترم سمجھ گئے کہ اس کو آج تک اپنا سبق نہیں یاد ہوتا تھا، آج یہ دوسروں کی غلطی وہاں سے پکڑ رہے ہیں، آخر وجہ تو ہے کچھ۔ بلایا قریب میں، بلا کر پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ پھر اللہ نے ان کے ذہن کو ایسا کھولا کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں حل کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایسا اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ انسان کا ذہن کبھی فطرتاً کمزور ہوتا ہے، لیکن جب طلب صادق ہو، سچی طلب لگ جائے، انسان مر مٹے اسی راستے میں، تو اللہ محروم نہیں کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ضرور اس کا ذہن کھول دیتے ہیں اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک؟ اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، اللہ نے ذہن بڑا اچھا بنایا ہے، بچے کا ذہن، بزرگ کا، جوان کا اچھا ذہن ہے، اسے اچھا یاد ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ جو یاد کرتا ہے تب بھی وہ بھول جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ جن راستوں سے علم حاصل ہوتا ہے وہ راستے اس کے محفوظ نہیں ہوتے، وہ راستے اس کے محفوظ نہیں ہوتے۔ آنکھ سے علم حاصل ہوتا ہے، اس جوان کی آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہے، وہ آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، وہ موبائل میں غلط فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، غیر محرم کی تصویریں دیکھتا ہے، کوئی غیر محرم لڑکی سامنے آئے اس کی طرف وہ نگاہ اٹھاتا ہے غلط ارادے سے، اس کا غلط ارادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نگاہ پڑتی ہے غلط، اس کے جو نحوست آنکھوں کے اندر جاتی ہے، اس نحوست کی وجہ سے علم دین پھر آنکھ سے جو آتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے انسان کان سے علم سیکھتا ہے، بہت ساری باتیں انسان سن کر حاصل کرتا ہے، لیکن وہ جو بھی سنتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، اس کا کان محفوظ نہیں ہوتا، وہ کانوں سے گانے سنتا ہے، وہ گندی چیزیں سنتا ہے، اس لیے اس کے کان میں نورانیت نہیں رہی، اس کے کان میں نحوست آ گئی، گناہ کی نحوست آ گئی۔ اب جب گناہ کی نحوست آ گئی اس کان کے اندر تو اس کے ذریعے سے آنے والی بات کیسے محفوظ رہے گی؟ وہ نکل جاتی ہے، بہت جلد نکل جاتی ہے۔ اسی طرح انسان زبان سے علم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ جو پڑھتا ہے، بہت سے طلبہ کی شکایت رہتی ہے بچوں کی، جی میں جو پڑھتا ہوں شام کو پڑھتا ہوں صبح بھول جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زبان محفوظ نہیں ہے۔ اس زبان سے کبھی وہ گالیاں دیتا ہے، اسی زبان سے کبھی وہ دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے کسی کو وہ تانے دیتا ہے، اسی زبان سے وہ گانے گاتا ہے، اسی زبان سے وہ نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، کسی پر بہتان لگاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں میں یہ زبان استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ محفوظ نہیں رہتی ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں، جوان ہیں، بزرگ بھی ہیں، آپ سب علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نورانی ماحول کو اور آگے بڑھائے، اللہ آپ کو ترقی دے۔ ایک ایسا وقت بھی آئے کہ یہاں کا بچہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے، ایسا اس کے لیے محنت ضروری ہے، اس کے لیے لگے رہنا ہے۔ ماحول بنانا آپ ہی لوگوں کا کام ہے، ماحول بنانے کے لیے جبریل علیہ السلام آ کے محنت نہیں کریں گے، یہ آپ سب مل کر محنت کریں گے تو ایک اچھا معاشرہ تیار ہوگا، ایک اچھا ماحول تیار ہوگا۔ اس کے لیے ہم ہی کو اٹھنا ہے، ہمیں ہی محنت کرنی ہے۔ تو ہمارے بہت سے بچے یہی شکایت کرتے ہیں، جی ہم
پڑھتے ہیں تو بھول جاتا ہے، کچھ دیکھ کر پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان یہ محفوظ نہیں ہوتے اللہ کی نافرمانی سے، اس لیے پڑھا ہوا، سنا ہوا، دیکھا ہوا یہ دماغ میں اللہ محفوظ نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ بہت جلد نکل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ علم ایک نور ہے، علم ایک قرآن، اللہ کا قرآن ایک نور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث اور دین سارا کا سارا یہ نور ہے، نور۔ تو جس انسان کے دماغ اور قلب پہ گناہ کی نحوست ہو اس میں یہ نور کیسے آ جائے گا؟ یہ نہیں محفوظ رہ سکتا۔ کیا خیال ہے ایک برتن کے اندر پیشاب ڈالا ہوا ہو، اس میں آپ دودھ ڈالیں گے؟ جی اگر اس میں دودھ ڈالنا ہے تو پہلے اس برتن کو کیا کرنا ہوگا؟ صاف کرنا ہوگا، دھونا ہوگا۔ جب وہ بالکل صاف ہو جائے گا اب دودھ ڈالیں گے تو وہ پاک رہے گا۔ اگر آپ نے اسے صاف کیے بغیر اس میں دودھ ڈال دیا تو وہ گندگی اس دودھ کو بھی ناپاک بنا دے گی۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہمارے قلب پہ جو گناہوں کے اثرات بار بار جا رہے ہیں، کبھی آنکھ سے، کبھی کان سے، کبھی زبان سے، تو یہ علم کا نور ہمارے دل میں کیسے محفوظ ہے؟ یہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا ہے۔ ان کے حالات زندگی اب میں اس وقت میں بتا تو نہیں سکتا اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ ان کی ایک بات میں نقل کر رہا ہوں، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاذ محترم سے شکایت کی، ٹھیک، اپنے استاذ محترم حضرت امام وکیع سے رحمہ اللہ سے شکایت کی۔ کیا شکایت؟ حضرت جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہے، جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے، کیا کروں آخر میں؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ کیا فرمایا حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے استاذ محترم نے؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے استاذ محترم سے کہا حضرت میرا ذہن کمزور ہے، مجھے یاد نہیں رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو استاذ محترم نے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دو، بیٹا کیا کرو؟ اب امام شافعی علیہ رحمہ ہماری طرح تھوڑی گناہ کرتے تھے، مثلا وہ تھوڑی اتنے گناہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوں، غیبت پہ غیبت کر رہے ہوں، حرام پہ حرام کھا رہے ہوں، آنکھ کا غلط استعمال کر رہے ہوں، کان کا غلط استعمال کر رہے ہوں، کہیں بشری تقاضے کے مطابق کوئی اکا دکا چھوٹی موٹی گناہ صغیرہ کبھی کسی کا ارتکاب ہو جایا کرتا ہوگا، لیکن استاذ محترم نے کیا کہا؟ بیٹا گناہ چھوڑ دو تو ذہن ٹھیک ہو جائے گا، جو پڑھو گے یاد رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، آگے فرمایا اس لیے کہ میرے بیٹے علم اللہ کا ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے، اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں جو ہم پڑھیں وہ ہمارے ذہن میں بیٹھے، ہمارا ذہن کھلے، ہماری نظر قرآن پہ اچھی چلے، تو اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ آپ ان تینوں راستوں کی حفاظت کریں۔ ایک چیز مجھے ایک اور واقعہ چھوٹا سا ذہن میں آیا، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے محدث گزرے اور بلکہ ہمارا تو فخر ہے، وہ جموں کشمیر کی اتنی بڑی شخصیت، اللہ اکبر، ان کا نام تو جموں کشمیر ہی نہیں عالم میں چمکتا ہے اور عرب کی دنیا انہیں جانتی تھی، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک، وہ فرمایا کرتے تھے میں اگر کوئی چیز دیکھ لیتا ہوں ایک بار 40 سال تک میرے ذہن سے وہ نکلتی نہیں، 40 سال تک وہ ذہن سے، یہ کیا بات ہے؟ ایک تو چلو ٹھیک ہے اللہ نے انہیں حافظہ بھی عطا کیا، لیکن اس کے پیچھے کچھ راز اور بھی تو ہے نا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ جب بہاولپور میں جب قادیانیوں کے خلاف جو مقدمہ لڑا گیا ہے، ٹھیک، تو اس مقدمے کے اندر جب حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ عدالت میں پہنچے ہیں، تو وہاں سے جو قادیانیوں کا جو شخص سامنے سے تھا
اس نے ایک کتاب لائی اور اس کتاب سے عبارت پڑھ کے پیش کی. اس کتاب سے پڑھا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں ایسا لکھا ہے، یعنی اپنی تائید اس نے کرنی چاہیے کہ تمہاری کتاب میں یوں لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ ویسا تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا نہیں تھا. تو حضرت علامہ نے فرمایا تم نے جھوٹ سے کام لیا. کتاب حضرت کے پاس موجود نہیں ہے، یہاں ادھر وہ کتاب موجود نہیں ہے جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہا ہے. حضرت نے فرمایا تم نے جھوٹ سے کام لیا، سچ نہیں کہا تم نے. انگریز جج ہے اس وقت، انگریز ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ سارا تماشا. کہا کتاب ادھر مجھے دو. کتاب منگوائی، حضرت نے پڑھ کر سنائی تو اس نے بیچ میں سے ایک لائن چھوڑ کر آگے پڑھا تھا. وہ لائن جو اصل اس کے خلاف تھی وہ اس نے چھوڑی تھی، کاٹی ڈالی بیچ میں. حضرت نے فرمایا، وہ انگریز جج حیران رہ گیا. وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آپ کے پاس کتاب بھی نہیں تھی، کچھ نہیں، یہ آپ نے کیسے کہا؟ فرمایا آج سے 40 سال پہلے اس کتاب کو میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا، میرے ذہن میں اب تک وہ محفوظ تھا کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے. یہ کیسے تھا اس کی پتہ ہے. جہاں اللہ نے ان کو حافظہ عطا کیا وہ بھی ہے، سیکھ ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو انہیں ایک خاص تقوی دیا تھا اور جو اللہ نے تقوی کے معیار پر ان کو فائز کیا تھا، اس کی ایک ادنا سی مثال. ایک مرتبہ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک محتمم رہے، تو حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں حضرت علامہ آیا جایا کرتے تھے اور وہاں پر کوئی غیر محرم عورت موجود نہیں ہوا کرتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کی والدہ، حضرت کی قاری صاحب کی والدہ وہاں پر موجود تھی. حضرت علامہ کو یہ علم نہیں تھا. دروازہ بجایا، جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے والدہ بیٹھی تھی. حضرت کی نظر بلا اختیار آگے پڑ گئی غیر محرم کے چہرے پر. استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے پیچھے کی طرف گئے، رنگ بدل گیا، بہت گھبرا گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے. اور اس وقت فرمایا کہ زندگی میں پہلی بار آج بلا ارادہ کسی غیر محرم کے چہرے پر نظر پڑ گئی. یہ تھا ان کے تقوی کا معیار. تو اللہ رب العزت نے تب یہ حافظہ بھی عطا کیا تھا. اس لیے یہ جو چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا جوان پڑھ رہے جو بھی ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو پڑھیں وہ ہمیں یاد رہے اور اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ کم از کم ہم ان 3 راستوں کو محفوظ کریں گے انشاءاللہ. آج سے کبھی غلط نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے. چاہے دل جتنا بھی چاہے، دل یہ کہے نہیں یار ایک نظر تو ڈال لے، تو اتنی خواہش دل میں اگر پیدا ہو دیکھنے کی کہ اگر جان بھی نکل جانے کا خطرہ ہو تب بھی نظر کو جھکا کے رکھنا ہے، اٹھانا نہیں ہے. اور یہ خیال لانا ہے اس نظر کے اٹھانے میں میرا خالق مجھ سے ناراض ہوتا ہے، میں کیوں اٹھاؤں؟ اور ہوگا بھی کیا؟ آپ نے نظر اٹھا لی تو کیا مل جائے گا؟ 1 منٹ کی لذت، آدھے منٹ میں آپ کو ایک لذت سی محسوس ہوگی. اس کے بعد جو دل کے اندر تاریکی اور سیاہی پیدا ہوگی وہ کتنا نقصان کر جائے گی، اور اس کی وجہ سے جو آخرت کا عذاب ہم پر پڑے گا وہ کتنا ہمارا نقصان کرے گا. تو اب 1 منٹ کی لذت کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر دیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے نا؟ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے. کوئی غیر محرم، کوئی بھی ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، کوئی بھی غیر محرم ہے. ہم غیر محرم کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو، جس کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہ ہو، جس کے ساتھ، وہ ہوتی ہے غیر محرم. مثلا آپ کی والدہ آپ کی غیر محرم نہیں ہے، وہ محرم ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کی غیر محرم جتنی بھی ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، ان کی طرف آپ کو نظر اٹھا کر دیکھنا یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. قرآن میں صاف کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں. فرمایا نہیں آپ قرآن مقدس میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا علی اگر کبھی بلا ارادہ تمہاری نگاہ آگے پڑ گئی کسی پر فوراً اپنی نگاہ کو جھکا لو، فَإِنَّهُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِّن سِهَامِ إِبْلِيسِ، اس لیے کہ یہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. آپ جب غلط نظر اٹھائیں گے یاد رکھیے گا
دل کے اندر سے جو روحانیت اعمال سے بنی ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. دل کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے اعمال سے، نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے، دعاؤں سے، وہ سارا نور غلط نظر کے اٹھنے کی وجہ سے ختم ہو جایا کرتا ہے. اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. غیر محرم کو نہیں دیکھیں. بعض مرتبہ یہ خدشہ ہوتا ہے، نہیں جی یہ تو اپنی لڑکی ہے، اپنی لڑکی مطلب یہ تو میری کزن ہے مثلا، جی میرے چچے کی بیٹی ہے، تو چچے کی بیٹی کیا اس سے نکاح حلال نہیں ہے؟ حلال ہے نا، اس کا مطلب غیر محرم ہے. پردہ ضروری ہے، آپ کو نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ان کی طرف. آپ کے ماموں کی لڑکی ہے، یہ غیر محرم ہے، آپ کو نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر تو چچا زاد بہن ہو، ماموں زاد بہن ہو، خالہ زاد بہن ہو، پھوپھی زاد بہن ہو، ان کو پرایا سمجھا ہی نہیں جاتا. ان کو بالکل اس طریقے سے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے جوان جیسے کہ وہ اپنی بہن ہے، حالانکہ وہ غیر محرم ہے. ان کی طرف نگاہ اٹھانا قطعاً درست نہیں ہے. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی چچا زاد بہن ہو، چچے کی بیٹی ہو، ماموں کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، پھوپھی کی بیٹی ہو، یہ سب غیر محرم ہے. آپ کی بھابھی ہو، وہ آپ کی غیر محرم ہے، آپ کو نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ان کی طرف. آپ کے بڑے بھائی کی بیوی ہو یا چھوٹے بھائی کی اہلیہ ہو، بیوی ہو، وہ سب غیر محرم ہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، پھر دیکھو اللہ کیسا نور دیتے ہیں اور اعمال کی کیسی لذت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہاں یہ تو ہو گیا ایسے. اسی طرح موبائل پر غلط نظر نہیں ڈالیں گے. موبائل پر فیس بک پر ہمارے جوان نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، کتنی گندی چیزیں دیکھتے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بند کمرے میں چلے گئے، کنڈی لگا لی، شاید امی نہیں دیکھ رہی، ابو نہیں دیکھ رہے. امی ابو سے آپ اوجل ہو گئے، ایک ذات ہے جو آپ کی نگرانی وہاں پہ بھی کر رہی ہے، اس سے کیسے اوجل ہو سکتے ہیں؟ ہم کسی دکان پر چڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے CCTV کیمرہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، تو بندہ تھوڑا سا سنبھل کے رہتا ہے، کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو مجھ سے کہ میں مشکوک بن جاؤں اور کوئی یہاں چوری ہو جائے تو کہیں گے دیکھو یہ بھاگ رہا تھا، یہ ایسے چل رہا تھا، یہ ہو سکتا ہے چور، میں پکڑا نہ جاؤں. تو تھوڑا سنبھل کے انسان چلتا ہے. تو ہم بھی تو کسی کی CCTV کیمرے میں ہے نا، ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. اس لیے ہمیں تنہائی میں کہیں بھی جائیں، ہم کمرے کے اندر چلے جائیں، بستر میں چلے جائیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس طرح انسٹاگرام ہے، اس پر اتنی گندی تصویریں، اور اس موبائل میں دنیا بھر کی غلاظتیں بھر دی گئی ہیں. ایسا کون سا گناہ ہے جو اس موبائل میں نہیں ہے؟ آج سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارا جوان، اس کی ساری روحانیت ختم. روحانیت ہی نہیں بلکہ اس موبائل کی وجہ سے ہمارے جوانوں کی جوانی بھی ختم ہو گئی. کیا حال ہو گیا ہمارے جوانوں کا؟ وہ نکاح کے قابل نہیں رہے، وہ شادیوں کے قابل نہیں رہے. اسی موبائل کی غلط عادتیں پڑی، اس کی وجہ سے غلط تعلقات ان کے بڑھے، غیر محرموں کے ساتھ تعلقات بڑھے، تو چلتے چلتے نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک جوان نکاح کے اور شادی کے قابل ہی نہیں رہا ہے. اس طرح کے مسئلے ہم کبھی اوپر ہوتے ہیں تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں، جی استفتاء آتا ہے، فلاں جوان ہے، اس کا اتنا عرصہ ہو گیا نکاح ہوئے، مثلا 2 سال ہو گئے، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی مل نہیں پایا، اس وجہ سے کہ اس کے اندر وہ جوانی کی قوت ہی باقی نہیں رہی. اس طریقے کی صورتحال کے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس موبائل کی نحوست کی وجہ سے اور اپنی جوانیاں غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. اس لیے اس موبائل کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. غلط نہیں دیکھیں گے. عام طور سے گناہ موبائل کا بھی جو ہوتا ہے اس کی ابتدا اسی آنکھ سے ہوتی ہے. کسی کا غیر محرم کا میسج آیا تو آنکھ سے ہی تو آپ دیکھیں گے نا، ہے نا. اور کوئی غیر محرم لڑکی نکلی آگے، کوئی فوٹو گندا نکلا، آنکھ سے ہی تو دیکھیں گے نا. یہ آنکھ شروعات کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے دماغ میں وہ تصویر چکر کاٹنے لگتی ہے، پھر دل تک پہنچتا ہے، اور پھر جانے نہ جانے انسان کہاں تک چلا جاتا ہے. تو اس لیے موبائل کے گناہ ہوں، وہاں گندی چیزیں ہوں، یا کوئی غیر محرم ہمارے آس پاس میں رہتی ہو، ہم نے ان کی طرف غلط نظر کبھی اٹھانی نہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. بچائیں گے ان سے. بلکہ ہمارے اکابر کا حال تو یہ ہے، وہ اس بڑے موبائل کے بارے میں کہتے ہیں یہ کبھی ضرورت کے لیے وہ رکھ دیا کرو، ہو تو ٹھیک، ورنہ اپنی ضرورت میں آج بھی کتنے اللہ والے ہیں جو چھوٹا موبائل اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہے نا. ٹھیک. تو چلیے اچھا، آپ کی ضرورتیں ہیں، اس سے جڑی ہوئی کاروبار جڑے ہیں، بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کلیتاً سارا کچھ ترک کر دیں، لیکن کم سے کم اپنا ایمانی جذبہ اتنا بنائیے کہ موبائل کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. خواہ مخواہ میں فیس بک کے اندر وقت ضائع کرنا، یہ شاید میرا وقت زیادہ نہیں
زیادہ یہ ضائع کرنا، اس طرح کی چیزوں میں لگنا. ہمارے اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں وقت کی کتنی قدر ہوتی تھی. اللہ اکبر. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بخاری کی شرح انہوں نے لکھی فتح الباری، عربی کے اندر لکھی. اور علامہ انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ، کہ بخاری کی تشریح کا حق کسی سے ادا نہیں ہو رہا تھا. ہاں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری لکھ کے بخاری کی تشریح کا حق ادا کر دیا. اتنا بڑا مقام اللہ نے انہیں دیا. وہ جب لکھتے رہتے تھے، لکھتے لکھتے ان کا وہ قلم کبھی آگے سے مڑ جاتا تھا تو اس کو ٹھیک کرتے تھے. ٹھیک کرنے میں 1 منٹ 1.5 منٹ لگ جاتا تھا. اتنے عرصے میں وہ درود شریف بہت زیادہ پڑھتے تھے. تو کسی نے پوچھا ایک مرتبہ، حضرت آپ اس ٹائم میں درود شریف زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ اصل میں اب تک تو میں اللہ کے نبی کی حدیث لکھ رہا تھا، میں کام میں لگا ہوا تھا، اور اس وقت یہ حدیث لکھنے کا سلسلہ رک گیا. کہیں اللہ کل قیامت پہ یہ نہ پوچھ لے، او ابن حجر وہ درمیان کا 1.5 منٹ کیوں تو نے خالی گزار دیا تھا، میں کیا جواب دوں گا. یہ حال تھا ان اللہ والوں کا. اس طرح کی زندگی ان کی گزرا کرتی تھی. اور ہمارا حال یہ ہے، ہمارے گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر نہ جانے کہاں کہاں ضائع ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. نہ جانے کہ ان ڈراموں کے اندر صرف ہو جاتے ہیں. اس لیے اس سے بچائیں گے، ٹھیک ہے نا. آنکھ کی بھی حفاظت کریں گے. اور کس کی؟ کان سے غلط غیر محرم کی آواز بھی کان سے نہیں سنیں گے. ہمارے جوان بعض مرتبہ غیر محرم کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے 1.5 گھنٹے تک وہ بات کر رہے ہیں تو اپنے کانوں کو گناہوں سے آلودہ کر رہے ہیں. وہ نحوست جو دل میں جائے گی تو اللہ کے قرآن کا نور کیسے آئے گا؟ دین کا علم کا نور کیسے کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچے گا؟ اس لیے اپنے کانوں کی حفاظت غیر محرم سے باتوں کے ذریعے سے ہو، یا اسی طرح گانے سنتے رہتے ہیں، وہ ایئر فون لگا دیتے ہیں، پھر دنیا و مافیا کی کوئی خبر اسے نہیں ہوتی ہے. اس جوان کو لگا دیا ایئر فون، پڑ گیا بستر کے اندر 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے ریکارڈ سن رہے ہوتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے یہاں جب کل قیامت میں یہی کان کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ سنا تھا؟ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ قرآن میں آیا حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جب اللہ کے سامنے جائیں گے زبان پہ اللہ مہر لگا دیں گے، اس کے کان بتائیں گے یہ کیا سنا کرتا تھا، اس کی آنکھیں بتائیں گی یہ کیا دیکھا کرتا تھا، اس کا ایک ایک انگ، ایک ایک جوڑ، کھال اور ایک ایک جسم کا حصہ بتائے گا کہ ہم سے کیا گناہ یہ کیا کرتا تھا یہ انسان. یہ حال ہوگا کل قیامت میں. اس لیے اپنی جوانیوں پر رحم کریں، اپنی زندگیوں پر رحم کریں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری کیا چیز ہے؟ زبان. اس کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھیں گے. کبھی گالی نہ دیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. نہیں نہ دیں گے. کبھی غیبت نہیں کریں گے کسی کی. کبھی مجلس لگتی ہے 2-3 بندے بیٹھ جاتے ہیں، بس تیسرے کی برائی شروع ہو جاتی ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. یہ دیکھنا چاہیے میں کیسا ہوں، وہ ایسا ہے. یہ 3 انگلیاں ادھر بتا رہی ہے، تو خود دیکھ تو خود کیسا ہے. 1 انگلی دوسرے کی طرف کرتے ہیں، 3 ادھر اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. اپنے آپ کو بھی تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے، اپنی حالت تیری کیا ہے. دوسروں کا ہمیں تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنے شہتیر بھی نظر نہیں آتے ہیں. پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے عیبوں پر انسان کو نظر پڑتی ہے پھر کوئی برا نہیں دکھتا ہے. پھر اس کو یہی فکر ہوتی ہے یا اللہ میں اتنا گندا، میں اتنا نکما، میں کسی کو کیا کہوں، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، میں ہی تو بڑا گنہگار ہوں. ٹھیک ہے. تو زبان کی حفاظت، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ یہ کسی کو تانا نہیں دیں گے، کسی کو برے نام سے نہیں پکاریں گے. جتنے بھی زبان کے تقریباً علماء نے 24 گناہ لکھے ہیں کہ اس زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں. تو زبان کی بھی حفاظت. یہ 3 عضو جب کنٹرول میں آ جاتے ہیں انسان کی زندگی تقریباً راستے پر آ جاتی ہے. جب اس کی آنکھیں محفوظ ہو جائے، جب کان محفوظ ہو جائے، جب زبان محفوظ ہو جائے تو پھر انسان عام طور سے سیدھے راستے پر لگ جاتا ہے. پھر غلط عادتیں چھوٹنے لگتی ہیں آہستہ آہستہ. تو ان 3 چیزوں کی حفاظت کریں گے اور جب یہ 3 چیزیں محفوظ ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیے گا جو پڑھیں گے کیسے یاد نہیں رہے گا. پھر آپ دیکھیں جو پڑھیں گے اس کا نور آپ اندر اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے راستے صاف ہونے چاہیے. آنکھ والا راستہ بھی صاف ہو، کان والا راستہ بھی صاف ہو، زبان والا راستہ بھی صاف. صاف ہونے کا مطلب گناہ
نہ ہوں ان راستوں سے، پھر ان کے ذریعے سے آپ لفظ پڑھیں گے، وہ لفظ ہی نہیں آئے گا آپ کے ذہن کے اندر اور دل کے اندر، اس لفظ کے ذریعے سے جو نور ہوگا وہ نور براہ راست آپ کی آنکھوں سے آپ کے دل تک پہنچے گا، وہ نور براہ راست آپ کے کانوں سے دل تک پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں اعضاء کی ہر گناہ سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک گناہ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تادم آخر قرآن کریم کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ